سادہ سی بات ہے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کر دیا ہے. اب آبادی سے کون چاہتا ہے کہ ویرانے میں چلا جائے؟ اگر آپ آخرت کو آباد کرتے اور اس کو ویران کرتے تو پھر جانا. اب سفیر بھائی نے نیا گھر خرید لیا ہے اور ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پرانے گھر سے اٹھ کے نئے گھر میں آ جاؤں. اگر نئے گھر کی کیفیت اس کے پرانے والے گھر سے زیادہ ویرانے اور کنڈر کہے گا بھائی وہاں وہ تو ٹپکتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا اس میں ٹرمائٹ لگے ہوئے اور فلائے. اس نے کہا کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر دیا ہے تو آپ کیسے چاہیں گے کہ آبادی سے آپ ویرانے کی طرف نکل جائیں؟ تو ہمیشہ موت کے لیے وہ آدمی خوش رہتا ہے جو آخرت کو آباد کر چکا. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں. ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ قل، انہیں کہہ دیجئے ان کانت لکم، اگر ہے آپ لوگوں کے لیے، ان کانت ان اگر، کانت ہے لکم آپ لوگوں کے لیے، الدار الآخرۃ جنت، الدار الآخرۃ جنت، الدار الآخرۃ الدار الآخرۃ کا معنی ہے وہ جو آخری گھر ہے، آخری یا آخری ٹھکانہ ہے. دار کا معنی ٹھکانہ، وہ جو آخری ٹھکانہ ہے وہ آپ کے لیے خالص. تو آخری ٹھکانہ مین کہ پہلے سے آپ کے لیے بک ہے فقط اور کوئی نہیں جا سکتا. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، من دون الناس، نہ دیگر لوگوں کے لیے، من دون الناس، نہ دیگر لوگوں کے لیے کہ اور لوگوں کا اس میں کوئی استحقاق نہیں، وہ آپ کے لیے ریزرو ہے، آپ کے لیے. فتمنوا الموت، پھر آرزو کیجئے آپ موت کی، ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ واقعی سچے ہیں اپنے اس بات میں کہ جنت ہمارے لیے ریزرو کیا گیا ہے. تو اگر کوئی مجھے یہاں کہہ دے اب میرے گھر کے اندر اتنے سارے مچھر ہیں اور اتنے ساری مکھیاں ہیں کیونکہ ہمارا جو پول ہے اس کی بڑی بری حالت ہے، تو اسی پر لاکھوں کی تعداد میں وہ جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں مچھر وہاں چکر کاٹتے رہتے ہیں اور ہمارے گھر کے سارے جال وہ تمام ٹوٹے پھوٹے ہیں، دروازے تمام ٹوٹے پھوٹے، اس لیے کہ وقف والی پراپرٹی ہے، وقف والی پراپرٹی کی کیفیت ہونی ہے اس طرح چاہیے. تو وہ سارے مچھر اور مکھیاں وہ ہمارے گھر میں بنگ بنگ کرتی رہتی ہیں، بنگ بنگ کر. اب اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ بھائی آئیے آپ کے لیے ہم نے ایک زبردست بنگلہ ڈبل سٹوری وہ ریزرو کر دیا ہے جی، عشاء کی نماز سے پہلے میں نے بوریا بستر کھول کے وہاں پہنچنا ہے. اب میں نے پھر انتظار کس بات کی کرنی ہے کہ مچھروں سے نجات ملے اور مکھیوں سے نجات ملے اور مصیبت سے نجات ملے تو دوڑ کے وہاں اس بنگلے میں پہنچنا ہے. تو اگر جنت آپ کے لیے خالص ہے تو یہاں اس ذلیل دنیا میں ذلت کی ٹوکریں کھانے کے لیے کیوں رہ رہے ہو؟ پھر تو اللہ سے کہہ دیجیے کہ جی ٹکٹ دے دیں موت والی کہ جلدی پہنچ جائیں. قل، کہہ دیجیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، قل کہہ دیجیے ان کانت اگر ہے لکم آپ لوگوں کے لیے الدار الآخرۃ، وہ آخری ٹھکانہ یعنی جنت، خالص عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، ریزرو اسپیشلی فار یو پیپل، من دون اللہ سے، نہ اور لوگوں کے لیے. فتمنوا الموت، تمنا کیجئے، آرزو کیجئے موت کی، ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہیں. ولن یتمنوہ، اللہ کریم جواب دے رہا ہے خود. ولن یتمن، لن کا کلمہ وہ پہلے گزر گیا تھا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، میں نے کہا ہرگز نفی، کیا ہرگز اور پلس نفی، صرف نفی نہیں، ہرگز نفی. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے موت کی، قطعاً نہیں کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی، ابداً، کبھی بھی نہیں، ابداً، نیور، ابداً، ابداً. جب افرمیٹو کے ساتھ ہوتا ہے تو ایور اور فار ایور، اور جب نفی کے ساتھ آتا ہے نیگیٹو کے ساتھ تو نیور. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے اس موت کی، ابداً، کبھی بھی نہیں. بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے، اس بے کو ہم کہتے ہیں بے سببیہ، ڈیو ٹو اور بیکاز آف، ڈیو ٹو یا بیکاز آف. بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے کہ وہ چیز جو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے وہاں بھجوا دیا ہے، ان کے ہاتھوں نے کیا کچھ کیا ہے جو اپنے پہلے بھجوا دیا ہے. وہاں تو صرف اپنے لیے ایندھن اور دوزخ کی تیاری کر چکے ہیں، آگے کیا کچھ بھجوا چکے ہیں، دوزخ کا ایندھن بھجوا چکے ہیں. ہمارے جتنے اعمال ہیں یہ وہاں چلے جاتے ہیں. اگر نیک ہوتے ہیں تو جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اسی سے، اور اگر برے ہوتے ہیں تو اسی سے ذرا مزید کوئلہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ذرا مزید گرم کیجیے، کیونکہ اس آدمی کو زبردست تپش کی ضرورت ہے، سردی بہت لگتی ہے اس کو اور مچھروں کی. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی نہیں،
بما اس سبب سے قدمت ایدیم جو کر چکے ہیں ان کے ہاتھ پہلے سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں ظلم کرنے والوں پر، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹاک جانتا ہے ظالمین کو، واللہ اللہ تعالیٰ علیم علم رکھنے والے ہیں جانتے ہیں بالظالمین ظالموں کو، ولتجدنہم احرص الناس، او موت کی تمنا تو چھوڑیے، موت کی تمنا چھوڑیے، یہ دنیاوی حیات اور زندگی کے کتنے گرویدے اور دل دادا ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ پائیں گے انہی یہود کو، احرص الناس علی حیات، کہ وہ زیادہ حریص ہوں گے لوگوں کے مقابلے میں، علی حیات اس دنیاوی زندگی پر، دنیاوی زندگی کے جتنے حریص یہ ہوں گے کوئی دوسرا گروہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس زیادہ حریص، احرص الناس زیادہ حریص اور لوگوں سے، احرص من الناس، اصل میں عبارت ہے احرص من الناس، آپ زیادہ حریص پائیں گے انہیں کس چیز پر، علی حیات اس دنیاوی زندگی پر، من الناس دیگر لوگوں سے، اور دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص یہی ہوں گے اس دنیاوی زندگی کے کرنے والا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس زیادہ حرص رکھنے والے، زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کس چیز پر، علی حیات، علی، اب ایسا بھی نہیں کہا کہ علی الحیات، علی الحیات، اگر الف لام اس کے اوپر ہوتا تو کوئی خاص قسم کی زندگی مراد ہوتی، فار ایگزامپل وہ زندگی جو سفیر گزار رہا ہے، جس کے پاس 4-5 گاڑیاں ہیں، بہت بڑا گھر ہے الحمدللہ، پیسے ہیں، بہت سارے کاروبار، فار ایگزامپل نہیں ہے آپ کے پاس، ہمارے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن خدا کرے کہ ہو جائے، لیکن مزید 500 گے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں اس نے ایک بار مجھے کہہ دیا، یہاں میں زور کی نماز کرتا، یہاں میں اس زمانے میں یہاں اس مسجد میں رہتا تھا، تو یہ نکل رہا تھا، یہ اور اس کا دوسرا ساتھی دوڑ کے نکل رہا تھا، میں نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، اس نے کہا ابھی کام پر جانا ہے، میں نے کہا بس کام ہے اور کام ہے اور بھی کوئی کام ہے کہ صرف کام ہے، اس نے کہا کہ حضرت ایک دعا کریں کہ کام کچھ بھی نہ ہو اور پیسے آتے رہیں، میں نے کہا کتنے، اس نے کہا یہ لمٹ تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے کہا کہ جس مسافت اور جس جرنی اور ٹریول کا آپ کو اڈا معلوم نہ ہو تو وہ سفر ہی چھوڑنا چاہیے، لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور آپ پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کس چیز پر، علی حیات بس ایک زندگی پر، ایسی نہیں کوئی اچھی خاصی زندگی، یہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ جیسی تیسی زندگی، ذلت میں کیوں نہ ہو لیکن زندگی ہو، ذلت اور رسوائی میں کیوں نہ ہو لیکن زندگی ہو، جو جاندار لوگ ہوتے ہیں اور خوددار لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ایک مقولہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم، لیکن ان کو زندگی چاہیے چاہے وہ لائف ان شیم کی کیوں نہ ہو، اس لیے اعلی حیاتن نکرہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا، ولا تجد ایک حقیر قسم کی زندگی ہو لیکن زندگی ہو، یہ بس زندگی چاہتے ہیں، ولا تجدن، حالانکہ خوددار آدمی جو ہوتا ہے اسے جب ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا بندہ اب عزت کی موت دے دے، ٹیپو سلطان شہر کی ایک زندگی سے، شہر کی ایک دن زندگی ادھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ٹیپو سلطان مرحوم پر، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور آپ پالیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس، بھائی جو خوددار لوگ ہوتے ہیں انہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے شیخ الشیخ تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو انگریزوں کے خلاف زبردست جدوجہد کر چکے تھے، زبردست جدوجہد اور سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک جو شروع کروائی تھی اس نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہم اللہ نے، صحیح، اور مولانا محمد علی جوہر، 6 آدمی تھے، تو 6 آدمیوں نے شروع کی تھی، لیکن اس کا مجرم نمبر 1 جو تھا وہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور جلسے میں اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہندوستان کے باسیوں نے فیصلہ دینا ہے کہ وہ ہندوستانی رہنا چاہتے ہیں انگریز کی رعایا، یہ سمندر کے 2 دہانے آپس میں نہیں مل سکتے، اگر آپ ہندوستانی ہیں تو بغاوت کر جائیے کہ یہ لوگ بوریا بستر گول کے واپس چلے جائیں، تو لوگوں سے ہاتھ اٹھوایا، ہزاروں لوگوں سے ہاتھ اٹھوایا، اس نے کہا مسلمان عزم کریں کہ ہم نے مسلمان رہنا ہے، انگریز کی رعایا نہیں، ہندو نے عزم کرنا ہے ہم نے ہندو رہنا ہے، انگریز کی رعایا نہیں، سکھوں نے عزم کرنا ہے ہم نے سکھ رہنا ہے، انگریز کی رعایا نہیں، فلاں نے جتنے سارے اقوام اور مذاہب اور فرقے تھے، یہ مقدمہ بن گیا 6 لوگوں کے خلاف، تو ان میں 1 ہندو تھا اور 5 اس میں مسلمان تھے، صحیح، 1 ہندو تھا اور 5 مسلمانوں میں وہ 3 علماء تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین احمد مدنی، اور مجرم نمبر 1 تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور کراچی کا خالق دینہ حال، اگر کسی ندی کا ہو، میں جب بھی کراچی جاتا ہوں تو خالق دینہ حال ضرور جاتا ہوں
کہ یہاں مولانا مدنی کی عظمت کی داستانیں ان دیواروں پر ثبت ہیں. ہاں تو خالق دینہ حال میں وہاں ان کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. اور جب مولانا مدنی کو لایا گیا رحمہ اللہ، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جس سے دور حدیث کر چکے ہیں 7,000 علماء، 7,000 علماء، تو شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وہ جب کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ اے الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. آیت پڑھ لی اور پھر اپنا بیان شروع کر دیا اور احادیث اور آیات کا انبار لگاتا رہا کہ یہ میں اپنا دینی اور ایمانی فریضہ پورا کر رہا ہوں، یہ کوئی خالی خودی سیاسی بات نہیں ہے، یہ میرے دین اور ایمان کا تقاضا ہے. اچھا اب جس انداز پہ وہ اپنے 2.5 گھنٹے کے بیان کو لے گئے تو مولانا محمد علی جوہر قدموں میں پڑ گئے کہ خدا را حضرت بیان بدل دیجئے، بیان بدل دیجئے، یہ تو آج کی تاریخ ہی میں آپ سولی پر لٹکائے جاؤ گے، ہماری قیادت کون کرے گا؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا کہ مولانا بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتہ ہے آپ کو جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑے کے تیلے سے ایک کفن نکال لیا کہ دیوبند سے صلہ صلاح کفن ساتھ لایا ہوں، آپ کو صرف پھانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے، آپ کو یہ ضرورت بھی نہیں پڑے کہاں سے کفن لیں گے. انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو ہم سولی پر لٹکا دیتے ہیں تو اسے کفنانا دفنانا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم کب؟ اس نے کہا کہ نہیں، عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزے کے کپڑے کو بدن کے قریب نہیں آنے دیا کہ میرا پیسہ انگریز کے خزانے میں کیوں چلا جائے، اپنے گاؤں اور اپنے وطن کے جولاہے کے جیب میں چلا جائے. تو میں ہمیشہ قدر کا کپڑا پہنتا رہا، مرنے کے بعد بھی میں انگریز کے کفن میں کفنانا نہیں چاہتا. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انگریز تھا اس زمانے میں تو کوئی دیسی جج ہو نہیں سکتا تھا. سوال اچھا تھا. لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس علی حیات، زیادہ حرص رکھنے والے ایک قسم کی زندگی، بل کوئی زندگی ہو، ایسی نہیں کوئی اچھی خاصی زندگی، بل کوئی زندگی ہو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کسی بھی زندگی پہ یہ زیادہ حرص رکھتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور انہیں زیادہ حریص پائیں گے آپ زندگی پر مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکین سے بھی زیادہ. مکے کے مشرک بھی زندگی کے اتنے گرویدے نہیں جو تورات کے دعوے دار جتنے گرویدے ہیں زندگی کے. وَمِنَ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ بھی جب ڈائسیکشن کرتا ہے تو پورے پرزے کھلوا دیتا کہ مکے کے جو مشرک ہیں جن کے پاس ان کا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی الہامی دین یا الہامی کتاب ہے، وہ جو لذت اور خواہشات کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی زندگی کے اتنے لالچی نہیں جتنے یہ لوگ لالچی ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ اور میرے خیال میں جب کسی مولوی کو یا دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے سے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ خباثت اس فلاں آدمی میں جو بالکل الٹریٹ جاہل ان پڑھ ہے اس میں یہ نہیں جو کچھ آپ میں ہے، تو میرے خیال میں یہ توپ کے گزار سے بلکہ ایٹم بم سے زیادہ زوردار گزار ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تو چھوڑے وہ مکے کے جو مشرکین ہیں وہ زندگی پر اتنے لالچی نہیں جتنے یہ لوگ ہیں جی جو لٹریٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تورات والے جو ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ یود چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے، احدہم ایک نہیں ہر ایک، احدہم کل واحد، یود احدہم چاہتا ہے انہی میں سے ہر ایک، لو یعمرو کہ انہیں عمر دے دی جائے، الف سنۃ 1000 سال، ان میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ 1000 سال مجھے زندگی مل جائے. یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمرو کہ عمر دی جائے انہیں، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا بمزحزح من العذاب اور شان یہ ہے، ما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر کہ یہ 1000 سال عمر بمزحزح نہیں، ما کا معنی ہے نہیں، ما کا معنی ہے نہیں، اور نہیں ہے ان یعمر یہ عمر 1000 سال بمزحزح دور لے جانے والا اس آدمی کو من العذاب عذاب سے. اگر 1000 سال بھی اس کو زندگی ملے تو کیا یہ عذاب سے دور چلے جائیں گے؟ نہیں، 1000 سال بعد عذاب میں آئیں گے، 1000 سال بعد عذاب ہی میں آئیں گے. وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر اور نہیں یہ 1000 سال عمر اس کو دور لے جانے والی عذاب سے. واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو. واللہ بصیر بما یعملون. لیکن اب بصیر کا معنی تو ہوتا ہے دیکھنے والا، بصیر کا معنی ہوتا ہے بصارت سے، لیکن جب اگر یہاں کلمہ ہوتا کہ واللہ بصیر ما یعملون تو پھر اس کا معنی ہوتا دیکھنے کا، اس کا معنی ہوتا دیکھنے کا. لیکن جب اس کے ساتھ بے کا کلمہ آیا ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ
بصیر بما یعملون، تو یہ بصیر اس علم کو فائدہ کرتا ہے جو مشاہدے اور آبزرویشن کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو آبزرویشن سے ان کے اعمال کا مشاہدہ اور علم معلوم ہے، میں تو مشاہدے سے ان کے اعمال کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ واللہ بصیر، تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما یعملون، ان کے اعمال کو مشاہدے کی اساس پہ جاننے والا ہے۔ ایک وہ علم ہے، ایک وہ جو بغیر مشاہدے کے آدمی کو حاصل ہو، اور ایک وہ ہے جو لیبارٹری میں حاصل ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان کے لیبارٹری میں وہ علم حاصل ہو چکا ہے کہ ان کے عمل والی لیبارٹری میں یہ کیا کچھ پکا رہے ہیں اور کیا کچھ بنا رہے ہیں۔ واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، بما یعملون، ان کے اعمال کو۔ قل من کان عدوا لجبریل، اب دیکھیے جیسے یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، جیسے یہود بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں انہوں نے کہا کہ دار آخرہ اور جنت ہمارے لیے خاص، اللہ کریم نے فرمایا کہ تمنا کر دے پھر موت کی، کیوں تک کہہ رہے ہیں یہاں ذلیل ضلالت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اور اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ بالکل نہیں مانگیں گے موت کو، یہ عمر کے بہت زیادہ لالچی ہیں۔ جب اللہ کریم نے ان کو اتنا واضح کر دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اچھا چلو بس مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، آپ کے پاس یہ وحی جو لاتے ہیں یہ کون سا فرشتہ لے آتے ہیں؟ وہی کون سا فرشتہ لے آتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، وحی کے لیے تو تمام انبیاء کے لیے ایک ہی فرشتہ مقرر ہے اور وہ ہے حضرت جبریل، تو جبریل امین ہی لاتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر بات نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ نے کہا جبریل سے تو ہم بہت نفرت کرتے ہیں، تو ہمارا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے بھائی؟ اس نے ہمارے آباء و اجداد کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جب بھی عذاب لائے تو یہ لے آئے، جب بھی عذاب لے آئے، عذاب کی اطلاع لے آئے، عذاب کا خبر لے آئے تو یہ جبریل لے آیا، اس نے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادرز کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو جس نے ہمارے گریٹ گرانڈ فادر کو تباہ کر دیا ہو وہ آپ کے پاس خط لے آئے اور ہم اسی خط کو مانیں، یہ غیرت والی بات نہیں ہے۔ اور اگر میکائیل لے آتا آپ کے پاس وحی تو پھر ہم مان لیتے۔ دیکھیے یہ انسان کی نفسیات ہیں، یہ انسانی نفسیات ہے، جس چیز کو آپ مانتے نہیں تو وہاں پہ باتیں بناتے رہو گے، وہاں پہ باتیں مولوی صاحب اگر آپ یہ بات ایسا کرتے تو بڑا اچھا ہوتا، بھائی گھر میں ویسا بھی کرتا پھر بھی آپ نے نہیں ماننا تھا، آپ نے ماننا ہی نہیں تھا۔ تو اگر آپ کے پاس میکائیل لے آتے تو ہم مان لیتے، یہ اور جبریل یہ تو ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا اچھا جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور؟ ایک تو آپ کا جنس اور اس کا جنس علیحدہ ہے، تو اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ مجھے فلاں گدھے سے یا فلاں بیل سے یا فلاں شیر سے یا فلاں گیدڑ سے جو اس کے جنس میں سے نہیں ہے، یا فلاں دیوار سے یا فلاں موٹر سے یا فلاں چیز سے دشمنی ہے، یہ آدمی احمق ہے یا عقل مند ہے؟ کہ بھائی آپ کا اور اس کا تو نو اور جنس اور کائنڈ ایک نہیں، جو دشمنی کے لیے بیس ہوا کرتا ہے تو وہ بیس آپ لوگوں کا ایک نہیں ہے، تو دشمنی کا کیا تصور؟ ایک اور دوسری بات یہ کہ کیا جبریل اپنی تئیں کوئی بات کرتا رہتا ہے یا وہ صرف میسنجر ہے؟ وہ تو صرف میسنجر ہے، بات تو اللہ کے لیے آتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے پاس آپ کے دشمن کا خط لے آئے، کسی نے دے دیا مجھے فار ایگزامپل کہ یہ لے چلے اور شعیب کو دے دیں، اب اسی خط کے اندر جو آپ نے کھول دیا اور اسی میں گالیاں تھی آپ کو پتہ نہیں ننگی گالیاں، اور آپ نے دڑام سے ایک سٹک اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کیا، تو خدا کے بندے مجھے تو راستے میں کسی نے خط دے دیا، یہ گالیاں تو میں نہیں دے رہا، یہ تو آدمی دے رہا ہے جس نے خط دے دیا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے جبریل از دی اونلی میسنجر، وہ تو اپنے تئیں کوئی بات نہیں کہتا، وہ تو اللہ کی جانب سے لا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ لے آیا ہے اگر اس میں کوئی ننگی گالیاں ہوتی تو پھر بھی جبریل کے ساتھ دشمنی کا تصور پیدا ہوتا، وہ تو مصدق لما بین یدیہ، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو تورات کی بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر بات گالیوں والی ہوتی تو ٹھیک ہے آپ دشمنی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو ہے اس میں تو گائیڈنس ہے اور بشارت ہے، بہترین باتیں آپ کے لیے کہ جنت میں آپ کے لیے فیہا من النعیم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں کہ آپ کو خواب خیال میں بھی نہیں گزری ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی کہہ دے ویسے مفت میں بتا دے کہ شعیب بھائی میں نے آپ کے لیے ایک جاب ڈھونڈ لیا ہے، اس جاب میں آپ کو $100 پر آور مل جائے گا، تو چاہے وہ جاب آپ کو ملے یا نہ ملے پر ٹائم بینگ تو آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی، آ گئی نا۔ اور اگر سفیر سے کوئی کہہ دے کہ کنٹریکٹ لیے بغیر آپ کو $1 ملین ملنے والے ہیں تو واہ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کچھ بھی نہیں ملا، صرف بعد سے اس کے گال سر ہو گئے۔ یہ پیسے عجیب خباثت کی خبیث چیز ہے، آدمی کو فوراً سوکھ کر دیتا۔ من کانا قل من کانا عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، قل کہہ دیجئے او میرے پیغمبر من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، من کان عدوا لجبریل، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو ظاہر الفاظ کا ترجمہ کہ من کان عدوا لجبریل، وہ آدمی جو دشمن ہوگا جبریل امین کا، تو جواب پھر اس کا وہ دوسری آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 98
It is I think 98. 90. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. یہ کیا ہنسا 98 ہے؟ 98. فَإِنَّ اللَّهَ جو آدمی جبریل کا ہوگا دشمن، اور دوسری آیت میں من کان عدوا للہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین، کوئی آدمی اللہ کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکال کا دشمن ہو، مین کہ اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں اسی کے لیے کہ آخرت میں آپ نے تلوار اٹھا کے میرے ساتھ کشتی لڑ دی ہے۔ تو کسی کے بس دو آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ایک آکل اور ربا سود والے کے لیے، اور دوسرا وہ جو اہل اللہ کے دل کو آزردہ بنا رہتے ہیں۔ تو اب جبریل اہل اللہ ہے، میکائیل تو اللہ کریم نے فرمایا جو جبریل میکائیل کا دشمن ہوگا فإن اللہ عدو للکافرین، تو من کان عدو لجبریل اس کا جواب آیت نمبر 98 میں آ رہا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جواب اسی آیت کا ہے، اور یہ من کانا یہ استفہام ہے، یہ استفہام ہے، اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے من کان عدو لجبریل، یہ محاورہ ہے، من کان عدو، جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے؟ یہ بات ایسی، من کان عدو جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے؟ بھائی یہ بھی کوئی تک بنتی ہے اس بات کی؟ جبریل کے ساتھ میری دشمنی ہے، اگر میں کہہ دوں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ میری دشمنی نہ آئے، اگر میں کہہ دوں کہ بھائی سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے، سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی آپس میں ملتے جلتے ہیں، بلکہ جب سے میں پہلے آیا تھا تو یہی میرا خادم تھا، پتہ نہیں بعد میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، اب مسجد میں بھی نہیں آتا، بہت کمی آتا ہے، یہ آپ آج ریکارڈ ہو گئے ٹیپ ریکارڈ میں تمام لوگ سنتے رہیں گے، دعوتیں کیا کرتا تھا، اب تو اس نے بالکل قسم اٹھائی ہے وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن اگر میں کہہ دوں ایک ایسا آدمی جسے میں نے عمر بھر کہیں دیکھا نہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس آدمی کے نام و نشان کوئی نہیں جانتا، اور میں کہہ دوں کہ اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، بھائی اس کے ساتھ دشمنی کا آپ کا کیا تصور؟ آدمی جو آیا تھا اس کا نام تھا ابن سوریہ، یہود کا سردار تھا ابن سوریہ، کہ اللہ کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے بس مباحثے میں نہیں پڑھتے، آپ کے پاس کون وحی لے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل لے آتا ہے۔ اس نے کہا انه اهلك آباءنا، اس نے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادر کا بیڑا غرق کر دیا، ہمیشہ عذاب لاتا رہا اور عذاب کی خبریں لاتا رہا۔ ولو كان میکائیل لآمنا، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان، تو اللہ کریم نے فرمایا عجیب بات ہے، من کان عدوا لجبریل، 4 جواب دے دیے، کتنے جواب؟ 4، اور اس دشمنی کے تصور کو ختم کر دیا۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ کون ہو سکتا ہے دشمن جبریل امین کا، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ من کانا، وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا، تو اس کا جواب پھر آ رہا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ من کانا عدو لجبریل، وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، فإنہ تحقیقی جبریل نزلہ نازل کرتا ہے اس قرآن کریم کو، علی قلبک آپ کے دل پر، آپ کے دل پر اسے اتار، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے نزول اور قرات کے وقت ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے رہتے، کیونکہ ابتدا میں جب وحی آنی شروع ہو گئی تو جبریل امین جس طرح پڑھتے رہتے، فار ایگزامپل جبریل امین آیا، اس نے کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے ریپیٹ کرتے کہ بھول نہ جاؤ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن۔ اللہ کریم نے منع کر دیا لا تحرک به لسانک، زبان کو بالکل حرکت نہ دے، بس خاموش بیٹھے رہیں، ود ڈیو کنسنٹریشن، بس سنتے رہیں تاکہ ہم وہاں چپس پہ ڈالتے رہیں یا سیڑھی پر چڑھاتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس طرح خاموش بیٹھے رہتے، خاموش بیٹھے، اور صحابہ کرام وہ ہم ہما سنتے۔ یو نو دی میننگ آف ہم ہما؟ حضور اسلام کو تو وہ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کب کبھی تاری ہے، کیوں حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، جب حضور علیہ السلام پہ وحی کے آثار نمودار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فوراً وہ آپ قبا یا چادر اوڑھ لیتے اس طرح، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سمعنا لہ صوتا مثل سلسلۃ الجرس، جس طرح ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اس طرح گھنٹی بج جاتی، اور او دوین کا دوی النحل، یا جس طرح یہ شہد کی مکھیاں یہ اپنے چھتے سے اڑ جاتی ہیں اور جو ہم ہما پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہم ہما ہم سنتے رہتے، اور کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، فَإِذَا تَتَحَرَّكُ بَوَادِرُهُ، میں آپ کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تو آپ کے بوادر اور اعصاب اس طرح تیزی سے ہلتے رہے،
اس طرح تیزی سے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا, اور اس کا جو چہرہ مبارک تھا اور اس کا بدن وہ پسینے, ایسا نہیں کہ پسینہ اس سے نکلتا, پسینے کو پش کرتا رہا, جس طرح اس طرح پمپ کرتا رہا, پسینہ اس سے بہتا نہیں تھا. تفسد کا معنی یہ ہے کہ جب آپ رگ کو اس طرح مار دیں اور اس سے ایک دار نکل جائے, تو اس طرح تیزی سے وہ پسینہ دار کی طرح نکلتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے اور صحابہ کرام کو یہ کیفیت معلوم تھی, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت شروع ہو جاتی تو تمام صحابہ تو ارد گرد بیٹھے رہتے, وہ فوراً اپنے کاغذ اور تختیوں کو اٹھا لیتے اور قلم بس تیار رہتے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا اور شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اور صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا, صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیات فلاں سورت کے فلاں آیات کے ساتھ لگائیں, یہ آیات فلاں سورت کے فلاں, کیونکہ ایک ساتھ کئی سارے صورتیں آتی رہتی. آج ایک سورت کا کچھ حصہ نازل ہوا, کل دوسری سورت کا کچھ نازل ہوا, رات کے وقت کسی دوسری سورت کا نازل ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سورت کو اس سورت کے پیچھے لگائیں اور یہ آیات یہ فلاں سورت کے فلاں آیات کے پیچھے لگائیں. تو یہ جو ہم ترتیب عثمانی کہتے ہیں, یہ حضرت عثمان کی ترتیب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی, ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی. تو یہی سلسلہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خاموش رہتے بس ود ڈیو کنسنٹریشن. یہ ساری چیز اسی کے قلب و دماغ کے چپس اور سیڑھی پر چھڑ جاتی, اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ شروع ہو جاتے اور صحابہ لکھنا شروع کر دیتے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, یہ جبریل امین نزلہ نازل کر دیتا ہے اس قرآن کریم کو, علی قلبک, آپ کے دل کے اوپر, علی قلبک, آپ کے دل کے اوپر, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے, مصدقا لما بین یدیہ. تو اب جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور, یہ اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں, اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں. تو ٹھیک ہے جبریل کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہو تو ہو, لیکن جو پیغام لائے وہ تو خدا کی جانب سے لے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور, اگر وہ عذاب کا کوئی پیغام لے آیا تھا تو بھی اللہ کی جانب سے, اگر کسی پہ عذاب نازل کروایا تھا تو بھی اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے اس کے ساتھ دشمنی کرو, لیکن جو پیغام لا رہا ہے وہ جبریل کا پیغام توڑا ہے, وہ تو اللہ کا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, یہ نازل کرتا ہے اس قرآن کو, علی قلبک, آپ کے دل کے اوپر, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے, مصدقا لما بین یدیہ, یہ اس قرآن کی صفت ہے. مصدقا لما بین یدیہ, یہ تصدیق کرنے والا ہے, لما, اس تورات کا, بین یدیہ, جو اس سے پہلے آیا ہے, وہدن, اور یہ گائیڈنس ہے, وبشرا, اور بشارت ہے, للمؤمنین, مومنوں کے لیے, من کان عدوا للہ, وہ آدمی جو ہوگا دشمن اللہ تعالیٰ کا, و ملائکتی, اللہ کے فرشتوں کا, و رسولہ, اللہ کے رسولوں کا, و جبریلا, اور جبریل کا, و میکالا, اور میکائیل کا, فإن اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, عدو للکافرین, دشمن ہے ایسے کفار کا جو لوگ اہل اللہ کے دل کو دکھا دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں اس کا دشمن ہی ہوں گا, اور اللہ تعالیٰ اپنی دشمنی سے بچائے, اپنی دشمنی سے بچائے. جس کا اللہ تعالیٰ جن کا دشمن بن گیا تو پوری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. فإن اللہ عدو للکافرین ولقد انزلنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. دیکھ لیا آپ نے, آیت نمبر 99 دیکھیں. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اس آیت کو ہم کہتے ہیں تمہید, اس کو نام دیتے ہیں ہم تمہید. جو کتاب لکھی جاتی ہے وہاں پہ پریفیس لکھی جاتی ہے, دیکھ لیا ہے, دیباچہ یا عرض مؤلف یا غرض ناشر, اس کے کے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے. قانون میں اسے کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن, قانون میں کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن, اردو میں کہتے ہیں دیباچہ, کہیں ہوتا ہے مقدمہ, صحیح ہے, کہیں ہوتا ہے غرض ناشر. تو یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, جسے ہم کہتے ہیں تمہید, آیت نمبر 101 کے لیے. یہ تمہید ہے آیت نمبر 101 کے لیے, فری وے 101 نہیں, آیت نمبر 101. اور تمہید کا معنی یہ ہے کہ یہ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں. یہ لوگ, تمہید میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں, اور جب ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تو انہوں نے کتاب ہی کو بالائے بام رکھ دیا اور پیچھے چھوڑ دیا.
اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، تورات کو. محمد کے بغض میں اتنے آگے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کو ماننا ہی بھول گئے. لقد انزلنا الیک آیات بینات و اور لام قسم، پتہ لگ گیا کہ طالب فکر کر رہے ہیں. و اور لا قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، قد تحقیقی بات ہے، انزلنا نازل کر دیا ہے ہم نے، الیک آپ کو، آیات بینات آیات واضح، بینات واضح، وَلَقَدْ انزلنا اور نازل کر دیا ہے ہم نے، الیک آپ کو، آیات آیات بینات واضح، وما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. اب فاسق کون ہوتا ہے؟ بدماش کو کہتے ہیں، سادہ اصطلاح میں ہم فاسق کو بدماش کہتے ہیں. الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. تو فاسق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو تو وہ عقیدے کا فاسق ہوتا ہے، جس کا عمل گڑبڑ ہو وہ عمل کا فاسق ہوا کرتا ہے. ایک بار اور، وَلَقَدْ انزلنا اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، تحقیقی بات ہے، انزلنا نازل کر دیا ہے ہم نے، الیک آپ کو، آیات آیتیں بینات واضح، وما یکفر بہا اور کفر نہیں کرتے ان آیات پر یا انکار نہیں کرتے ان آیات سے. کفر اگر آپ کفر کے مفہوم میں لے لیں تو بہا کا معنی پھر یہی ہے کہ کفر نہیں کرتے ان آیات پر، اور اگر کفر کو آپ اپنے لغوی معنی میں لے لیں، انکار کے معنی میں، تو ما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے بہا ان آیات سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. اب انکار کرنے والے یہ عمل کے فاسق نہیں ہوا کرتے، یہ عقیدے کے فاسق ہوا کرتے ہیں، یہ عقیدے کے فاسق ہیں، اور عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے، عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے. وما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے الا الفاسقون مگر عقیدے کے فاسق. او کلما عاہدوا عہدا او کلما عاہدوا عہدا او کلما عاہدوا عہدا، یہ حمزہ جو ہے اسے کہتے ہیں استفہام. کیا کہتے ہیں؟ استفہام. او کلما عاہدوا عہدا آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی سا وعدہ، نبذہ فریق منہم، نبذہ، نبذ کا معنی جب آپ کسی چیز کو اس طرح اٹھا کر اس طرح پھینک دیتے ہیں، اس کو لغت میں نبذ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبذ. نبذہ فریق منہم، پھینک دیا ان کے ایک گروہ نے اس وعدے کو، جس طرح کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے. مفہوم ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں. او کلما عاہدوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اس زمانے میں مکہ معظمہ کے بازار میں ایک قسم کا ٹرانزیکشن ہوا کرتا تھا، بہت ساری چیزیں پڑی رہتی. پڑے ایک آدمی ایک کنکر اٹھا کر، ایک کنکر اٹھا کر کنکر پھینک دیتے کہ جس چیز پہ گر جائے وہ آپ 100 روپے میں دے دیں گے، تو اس طرح پھینک دیتے جس چیز پر گر جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا امبیگوس ٹرانزیکشنز ہیں، یہ کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المنابذہ، حضور پاک نے فرمایا یہ بیع المنابذہ حرام ہے، بیع المنابذہ یہ حرام ہے. تو وہاں بھی کنکر پھینکا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام ہی بیع المنابذہ رکھا گیا، نبذ سے ہے. او کلما عاہدوا عہدا، آیا جب بھی عادوا انہوں نے وعدہ کیا ہے، عادن کوئی سا وعدہ، عادن اس میں تنوین آیا ہے، عادن اس میں کسی خاص وعدے کا ذکر نہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں یہ لوگ، جو بھی وعدہ، نبذہ فریق منہم، ان کا ایک گروہ وہ اسے پیچھے پھینک دیتے ہیں اس وعدے کو، ان کے پاس وعدے کا کوئی پاس ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ قط، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی ایسی تقریر نہیں کی، مجھے بہت کم یاد پڑتا ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ہی یاد پڑتا ہے کہ آپ نے تقریر کی ہو اور اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ کہی ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جو آدمی وعد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین قابل قبول نہیں، اور جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان قابل قبول نہیں. یعنی حضور نے تقریباً موسٹ آف ہز ایڈریسز اینڈ خطبہ، حضور علیہ السلام نے یہ حدیث خامخواہ اس میں کہہ دی ہے. صحیح ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ہیں جن کے اندر ہوں وہ خالص عملی منافق ہے. ومن کان فیہ واحدا کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر ان 4 میں سے ایک چیز اس کے اندر ہو تو ایک خصلت اس میں منافقت کی ہے. فرمایا اذا وعد خالفا، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو بریک کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے
جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب آپ کے ساتھ اس کی تلخی پیدا ہو جائے تو پوچھ گوئی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا 4 خصلتیں جس کے اندر ہوں یہ پکا منافق ہے عمل کا، اگر ایک خصلت ہے تو ایک خصلت اس میں منافق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر گریبان میں ہم جھانک لیں تو کہ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو۔ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا مانیں گے اور آپ کے پیغمبر کے مانیں گے، نہیں مانتے، وعدے کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنے بدن کے اعتبار سے امین بنا دیا ہے کہ ہماری آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، کان غلط استعمال ہو، یہ ساری انٹرسٹڈ پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے، ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے رہتے؟ ہاں، امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہاں، تو سوچنا چاہیے، اس لیے تو آدمی غرق ہو جاتا ہے، جو سوچتا نہیں وہ تو غرق ہوتا ہے، سوچے بغیر جو آدمی دریا میں کود پڑتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَادًا، آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی بھی وعدہ، نبذہ تو پھینک دیا ہے، نبذہ پھینک دیا ہے، فریق منہم ایک گروہ ان کا وہ اس وعدے کو پھینک چکے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت وہ ایمان نہیں رکھتے، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثر لوگ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، تو ولقد انزلنا الیک آیات بینات، اسے ہم نے 101 کے لیے کیا بنا دیا، ہاں تمہید ایگزٹ ہے، یہ 101 کے لیے ایگزٹ ہے، یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہی آیت یہ 101 کے لیے ایگزٹ ہے، تمہید ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہاں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، استمہید میں تو یہ کہا گیا کہ جب ان کے پاس آیات آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار، اور جب پیغمبر آ گیا تو انہوں نے پیغمبر سے بھی انکار کر دیا، پیغمبر آ گیا تو پیغمبر سے بھی انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کلمات سلیمان ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ گمراہی کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی اتھارٹی ڈھونڈ پاتے ہیں، کوئی جعلی بنا دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ کر دیا، صحیح، کیونکہ آدمی نے بھی وہی مسئلہ پک کرنا ہے جو کسی گمراہ مولوی نے کیا ہو، اس کے خواہشات کے مطابق ہوگا نا، گمراہ مولوی یا مولوی کے نام سے کسی گمراہ نے کیا ہو، مولوی گمراہ نہیں ہوتا لیکن مولوی کے نام سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر مولوی کے نام سے کوئی گمراہ آپ کو ملا اور آپ نے اسے اپنا قائد بنا دیا تو آپ تو اسی کے مسئلے کو پک کریں گے کیونکہ وہ آپ کے خواہشات کے مطابق بول رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھی آپ کو نہیں مل رہا تو اپنے غلط بات کو خواہ کسی بڑے آدمی پر آپ چسپان کرتے رہیں گے، یہ جی ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اب کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کون سے عالم تھے، اس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی، صحیح۔ تو اب انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہمیں آپ کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں دیٹ از دی وے اڈاپٹڈ بائی سلیمان اینڈ ٹاٹ بائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، تو سلیمان نے آپ کو شرک بتا دیا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے اللہ کے رسول، اس نے آپ کو شرک بتا دیا تھا۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا، لما ان مضامین کا، لما ان مضامین کا، معہم جو ان کے پاس تھا، یا لما اس دین کا، معہم جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا، پھر وہی نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ ان لوگوں کے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی انہی کے ایک گروہ نے اس پیغمبر کے تعلیمات کو پھینک دیا، اور کس چیز کو پھینک دیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ نبذا پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، اپنے کمر کے پیچھے پھینک دیا۔ ایک تو ہے آگے پھینکنا، تو امکان ہے کہ آپ پھر اٹھائیں گے، اور جب آپ پیچھے پھینک دیں گے اور آپ نے آگے جانا ہے تو پھر تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تعبیر بڑی عجیب کر دی کہ انہوں نے پیچھے پھینک دیا، یہ تو آگے جا رہے ہیں، پھر تو اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کریم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھینک دیا ہے تو تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں دروازے تک پھینک دیا ہوگا، ابھی 10-15 منٹ بعد، گھنٹے بعد، سال بعد، مہینے بعد، یہ چلتے وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کتاب کو اٹھائیں گے، شاید وہاں انہیں کہا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھے پھینک دیا ہے،
ذہن میں بات آ گئی؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کے ایک گروہ نے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، انہی کے گروہ نے وہ کتاب پھینک دیا، کتاب اللہ پھینک دیا اللہ کے کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، کأنہم گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پھینکنا حرام ہے یا یہ پھینکنا کفر ہے، تو کأنہم لا یعلمون، کأن اسے ہم کہتے ہیں حرف تشبیہ، کأن ہاں as they do not know while they do know، وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے یہ کام ایسا کیا as they do not know، جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لا علمی میں کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم یہاں پہ اس پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ انٹینشنلی، نوونگلی، جانتے ہوئے، دانستہ، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ صحیح، اس مینس کہ اگر اگنورینس ہو تو کچھ تھوڑی بہت ایکسکیوز مل جاتی ہے، تھوڑی بہت ایکسکیوز میں، لیکن انہوں لوگوں نے تو دیدہ دانستہ پیچھے پھینک دیا، جانتے ہوئے جان بوجھ کر پیچھے پھینک دیا، اس لیے اللہ کریم نے حرف تشبیہ ہے کأنہم لا یعلمون، انہوں نے کام ایسا کیا جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اب اللہ کریم ان کے اسی پلی کا جواب دے رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ تو کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بدذات لوگ کتاب لکھنے والے نہیں تھے؟ ہر زمانے میں بہت سارے بدذات ہوتے ہیں جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور دین کے نام پہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں کتابیں یقیناً سلیمان کے زمانے کی ہیں، لیکن سلیمان کی کتابیں تو نہیں، بدذاتوں کی کتابیں ہیں، وہ تو سحر اور جادوگری کی کتابیں ہیں، وہ تو شرک و کفر کی کتابیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، قرآن کریم ایسا تطبیق ہو رہا ہے جیسا کہ بس آج کی بات کر رہا ہے کہ بھائی اب سلیمان کے دور کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، سلیمان کے دور میں بدذات توڑے تھے، وہاں بدذاتوں نے بہت ساری خبیث کتابیں لکھی ہیں، ہمیشہ لکھتی جائیں گی، تو آپ کتاب کو اٹھا کر اس کی اتباع کرتے رہیں گے۔ اتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور یہ اتباع کر چکے ہیں ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین، تتلو الشیاطین جسے پڑھا کرتے تھے شیاطین، بدذات قسم کے لوگ، شیطان سے وہ اصطلاحی شیطان مراد نہیں، اللہ کریم نے بدذات قسم کے لکھنے والوں کو کیا کہہ دیا؟ ہاں بدذات قسم کے مصنفین کو اللہ کریم نے شیطان کہہ دیا۔ واتبعوا، اور تابعداری کر دی انہوں نے، ما ان کتابوں کی، تتلو الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے بدذات قسم کے مصنفین، علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان، اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں تو صرف اپنے تئیں کافر نہیں ہو رہے، سلیمان کو بھی ساتھ کافر بنا رہے ہیں، جو شرک کو اور شرک کی کتاب کو سلیمان کی جانب منسوب کر رہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اتھارٹی ڈھونڈ رہے ہیں، بدبخت امپلائڈلی سلیمان کو کافر بنا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اللہ تعالیٰ آپ کو جاہل شاگرد سے محفوظ بنائے، ورنہ وہ جہالت کرتا رہے گا تو سب کچھ آپ کے گلے میں پھینکتا رہے گا۔ ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی، بھائی مولوی صاحب یہ بکواس نہیں کرتا، مولوی صاحب کبھی اس قسم کا بکواس نہیں کرتا، صحیح ہے۔ اب سلیمان کو اس قسم کے بدذات قسم کے فالوور مل گئے تھے، فالوور کی توڑے تھے، انہیں پلی لے لیا تھا کہ ہم فالوور ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فالوور توڑے ہیں، یہ تو شیاطین کے فالوور ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اور یہ تابعداری کر چکے ہیں، ما ان کتابوں کی، تتلو الشیاطین جنہیں، تتلو الشیاطین بدذات قسم کے مصنفین اور بدذات قسم کے ساحر لوگ وہ پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، اور کافر نہیں ہوا تھا سلیمان، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہی بدذات مصنفین کفر کر چکے تھے، یعلمون الناس السحر، یعلمون الناس السحر، جو تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو السحر، سحر کی، اور سحر میں اس میں ہوتا ہے استعانت بغیر اللہ، غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا، اور غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا یہ کفر ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ یا رسول اللہ مدد، دیٹ از شرک، کوئی آدمی کہہ دے یا علی مدد، دیٹ از شرک، کوئی کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، دیٹ از شرک، یا داتا گنج بخش مدد، دیٹ از شرک، we will say only یا اللہ مدد because he is the only one who can help you، وہی ایک ہے جو غائبانہ طور پر آپ کی امداد عالم ما فوق الاسباب میں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے کبھی کبھار آپ کو ناپاک قسم کے مشرکین وہ آپ کو پنسائیں گے، اچھا تو ابھی کل آپ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ذرا ہیلپ دے دیجیے، خدا کے بندے عالم ما فوق الاسباب کو عالم اسباب پہ قیاس نہ کیجیے، عالم اسباب کا مسئلہ کچھ اور ہے۔